اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضراء 92 کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی دعاؤں کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جن دعاؤں کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی زینت بنایا وہ سلسلہ وار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج ایک اور قرآن مجید کی دعا کے ساتھ ہم آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید پورے کا فیضان نصیب فرمائے اور خالق کائنات قرآن مجید کی دعائیں پڑھ کے ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید اللہ نے ہمارے لیے رحمت شفا بنایا ہے۔ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے۔ آپ دنیاوی کتابیں لیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، 2 مرتبہ پڑھ لیں گے، 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، آخر اکتا جائیں گے۔ قرآن مجید ایسا ہے کہ اسے بار بار پڑھیں گے تو آپ کا دل اکتائے گا نہیں، بھرے گا نہیں، بلکہ اور چاہے گا کہ میں قرآن مجید کی اور تلاوت کروں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید مصلی پہ پڑھا جائے بندگی کا ثواب دیتا ہے، بیمار پہ پڑھا جائے اللہ شفا دیتا ہے، مرنے والوں کے لیے پڑھا جائے اللہ ان کی بخشش فرماتا ہے، عدالتوں میں قرآن مجید کے قانون کو نافذ کیا جائے تو شریعت بنا دیتا ہے، قرآن مجید کے ہر حرف پہ عمل کیا جائے تو رب ذوالجلال بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا مقبول ترین بندہ ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید سارا پڑھو، سمجھو، ایک ایک لفظ میں رب ذوالجلال نے ہزارہا مفہوم قرآن مجید کے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، تراجم اٹھا کے دیکھیں، تشریحات قرآن مجید کی اٹھا کے دیکھیں۔ ہر مفسر نے، ہر محدث نے، ہر عالم دین نے اپنی اپنی بساط اور اپنی اپنی ہمت، علمی ہمت اور طاقت کے ذریعے قرآن مجید سے موتی نکالے اور موتی نکال کر ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ رسول کے علاوہ کما حقہ نہ کوئی پڑھ سکا، نہ کوئی اس پہ عمل کر سکا، نہ کوئی اس کے مفہوم کو سمجھ سکا۔ ہم اپنی طاقت، ہمت، بساط سے قرآن مجید کو سمجھتے ہیں۔ سمجھ کے جو پڑھتا ہے وہ تو نور علی نور ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، صرف الماریوں کی زینت نہیں بنانا چاہیے، صرف بچیوں کے سر پہ رکھ کے ان کو اپنے گھروں سے الوداع شادی کے موقع پہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے کام اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید فیضان عطا کرے گا۔ سمجھ کے پڑھیں، پھر وقت نکالیں، ایک ایک لفظ کو روز سمجھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، علماء حقہ سے قرآن مجید سیکھیں۔ ناظرین کرام، آج ہم جو آپ کے سامنے دعا پیش کر رہے ہیں قرآن مجید میں سے، اس کو سماعت فرمائیے۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کے یہ نبی تھے، حضرت شمویل علیہ السلام اور حضرت اشماویل علیہ السلام بھی ان کا نام ملتا ہے۔ بنی اسرائیل جب اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر آئی اور قوم عمالقہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پہ غالب آ گئی، تو اس وقت انہوں نے دعا کی تو نبوت کے خاندان میں سے ایک خاتون کو اللہ رب العزت نے حضرت شمویل علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت شمویل علیہ السلام پھر تربیت پاتے رہے تو جب اللہ رب العزت نے ظاہری طور پہ آپ کو، کیونکہ نبی تو
پیدا ہونے سے پہلے نبی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جب ظاہری طور پہ وقت آیا کہ اب قوم کے سامنے آپ اس اپنے بنے ہوئے کا اعلان فرمائیں، تو آپ نے اعلان فرمایا تو قوم نے نشانیاں مانگی اور کہا کہ آپ نبی ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی بادشاہ، کوئی حاکم مقرر فرمائیں۔ آج تو ووٹنگ ہوتی ہے، اس وقت ووٹنگ نہیں ہوتی تھی، اس وقت جو نبی ہوتے تھے وہی قوم کے لیے بادشاہ کا چناؤ کرتے تھے، جس کو منتخب کر دیتے قوم اسے قبول کر لیتی۔ تو قوم نے کہا آپ نبی ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ وہ لمبی بات ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ نے کبھی موقع عطا کیا تو یہ سارا واقعہ بیان کروں گا کہ پھر یہاں انہوں نے اعتراض کیے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ المختصر انہوں نے مان لیا، نشانیاں آ گئیں، ان کے پاس نشانیاں آ گئیں۔ وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ترکہ تھا، یہ طالوت کی بادشاہی کی نشانیاں آ گئیں ان کے پاس۔ قوم عمالقہ کا مقابلہ کرنا تھا۔ جالوت جس کی تاخ بیٹھی ہوئی تھی بنی اسرائیل پر، قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا، لیڈر تھا۔ تو طالوت اپنی قوم کو لے کر جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ تو جالوت ایک بہت جنگجو تھا، کسی سے شکست نہیں کھاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 3 میل تک تو اس کے جسم کا سایہ ہوتا تھا، اتنے لمبے قد والا تھا، اور یہ بڑا سخت جنگجو تھا، یہ کسی سے شکست نہیں کھاتا تھا۔ اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، انہوں نے پھر اس جالوت کو مارا تھا۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے، لیکن ہم کیونکہ صرف دعا پر ہی اکتفا کرنا چاہتے ہیں، میں نے یہ تھوڑا سا مفہوم آپ کو بتا دیا کہ یہ دعا کس نے مانگی اور کب مانگی گئی اور کیوں مانگی گئی۔ تو جب طالوت بادشاہ کے لوگ جالوت کے سامنے پہنچے تو جالوت کا سامنا کرتے ہوئے، کیونکہ بڑا لشکر جرات تھا اس کے پاس اور بڑا جنگجو بہادر تھا کہ یہ کسی سے ہارتا نہیں تھا، شکست نہیں کھاتا تھا۔ تو اس وقت یہ جو حضرت شمویل علیہ السلام نے بادشاہ مقرر کیے تھے طالوت کے ساتھ جو لوگ گئے ہوئے تھے جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور قوم عمالقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو جب قوم بنی اسرائیل عمالقہ کے سامنے پہنچی، یعنی کہ طالوت علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ جب جالوت کے سامنے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑے جنگجو ہیں۔ تو اس وقت جو ماننے والے تھے، اللہ کے نبیوں کو جو ماننے والے تھے، اس وقت جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، اس وقت انہوں نے دعا کی، اور یہ دعا حضرات کافروں کا سامنا کرنے سے پہلے آج بھی مانگے، کیونکہ آج بھی ہم کفار میں گھرے ہوئے ہیں، کفار طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ہر طرف سے۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، ہر روز یہ دعا کرے کہ مالک ہماری مدد فرما۔ ہمارے گھروں کے اندر کفار کا نظام آ چکا ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے یہ دعا بہت ضروری ہے، بہت ضروری دعا ہے۔ پہلے دعا سنیں، پھر اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال ہمیں اس دعا پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب بھی فرمائے، اور پھر یہ دعا مانگ کے اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آپ اس کو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیسے؟ سنیے،
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آپ ایسے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب، قوم جالوت کے سامنے یہ دعا کر رہے ہیں، جب ان کا سامنا ہوا نا، مقابلہ کرنا ہے، اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے دلوں کے اندر صبر ڈال دے، ہمارے جسموں کے اوپر صبر ڈال دے، کیونکہ بڑا ہیبت ناک جالوت تھا، اس کا مقابلہ تھا۔ تو اس وقت کہنے لگے حضرت شمویل علیہ السلام کو ماننے والے اور طالوت کا ساتھ دینے والے کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے اوپر ڈال دے، ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے کہ ہم صبر کے ساتھ کھڑے رہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر سے خوف نکل جائے اس ظالم بادشاہ کا اور اس قوم عمالقہ کا، جن کا ہاتھ بیٹھا ہوا تھا ہمارے اوپر ظلم ڈھانے کے لیے۔ ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے قدموں کو اس کے سامنے جما دے، یہ نہیں کہ ہمارے قدم پھسل جائیں، نہیں، ہمارے قدم جما دے، ہم ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ کن کا؟ کافروں کا، ظالموں کا۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے ہمارے رب، ہماری مدد فرما قوم کافرین پر، یہ جو کافر قوم ہے اس پر ہماری مدد فرما۔ ناظرین کرام، آج اس دعا کی بہت ضرورت ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب، ہمیں صبر کی دولت عطا فرما، صبر ہمارے اوپر بھی، ہمارے ظاہر باطن میں صبر ڈال دے، ہم ایک صبر کرنے والے بن جائیں، اور پھر ہمیں کافروں کے سامنے ثابت قدمی بھی نصیب فرما۔ یہ نہیں کہ جب کافر ہم پہ غالب آئیں اور حملہ کرنا چاہیں تو ہم پھسل جائیں، نہیں، مالک ہمیں ثابت قدم رکھ تاکہ ہمیں غلبہ عطا فرما، ہم ہی کافروں پر غالب رہیں۔ اور وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب، کافرین قوم پر ہماری مدد فرما، کافروں پر ہماری مدد فرما۔ ناظرین کرام، یہ بڑی عظیم دعا ہے، بڑی عظیم دعا ہے۔ اس دعا کو اپنے ہر روز دعا میں شامل کرو، بلکہ ہر وقت اس دعا کا مانگو، اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا فرما، ثابت قدمی نصیب فرما، اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ میں اس دعا کے ساتھ آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، کہ اے ہمارے پاک پروردگار، جس طرح تو نے ہمیشہ حق والوں کی مدد فرمائی ہے، حق والوں کے ثابت قدم تو نے انہیں ثابت قدم رکھا ہے اور انہیں صبر عطا فرمایا ہے، اے پاک پروردگار، ہمیں بھی صبر کی نعمت عطا فرما، ہم پر بھی صبر انڈیل دے، ہمیں بھی کفار کے سامنے ثابت قدمی نصیب فرما، اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ ہمارے سامنے بدر کا واقعہ ہے، 313 مسلمان تھے، اللہ نے ان کو کیسی ہمت اور کیسی ثابت قدمی نصیب فرمائی۔ قیامت تک ان 313 کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اے پاک پروردگار، اس طرح ہماری بھی مدد فرما، اس طرح ہماری بھی مدد فرما۔ ہم گناہگار ہیں، ساری ملت کے مسلمان آج کفر کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اے پاک پروردگار ان کی مدد فرما، اس دعا کے صدقے ان کی مدد فرما۔ جس طرح اس وقت قوم طالوت کو تو نے قوم جالوت پر غلبہ عطا کیا تھا، اور جالوت جو اتنا ظالم تھا کہ کسی سے شکست نہیں کھاتا تھا، اے پاک پروردگار، تو نے اپنے محبوب بندوں سے اس وقت اس کو تباہ و برباد کیا تھا۔ آج مسلمانوں کو بھی
غلبہ نصیب فرما، کفار پر ان کی مدد فرما، ہر مقام پر مسلمانوں کی مدد فرما۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اس دعا کو یاد کیجئے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کو اس طرح یاد کریں۔ ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، اس ترجمے کے ساتھ جب آپ ترجمہ سمجھ آ جائے گا، پھر آپ جب دعا کریں گے تو آپ کو دعا کرنے کا کیف، سرور، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، پھر آپ کو یقین ہوگا، اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں، ہمارا رب ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمارا رب ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ کوئی دعا مسلمان کی رد نہیں ہوتی۔ میں نے یہ پہلے بات کسی موضوع میں عرض کر دی ہے کہ ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کچھ دعاؤں کا اثر دنیا میں رب ذوالجلال عطا فرما دیتا ہے، کچھ کا ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ ناظرین کرام، دعاؤں کو ضرور یاد رکھیے۔ یہ قرآن مجید کی دعاؤں کا سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال نے موقع اور ہمت عطا فرمائی تو ایک اور دعا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔